میرے پیارے معزز پاکستانیوں، چند سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک وسیع نیٹ ورک کے ساتھ پاکٹیل نامی کمپنی ہوا کرتی تھی، جس نے اپنا تمام تر کاروبار سیٹ اپ زونگ کو بیچنے کے بعد سرمایہ لے کر رفو چکر ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور کمپنی تھی جسے ورلڈ کال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پی سی او سیٹ اور موبائل سیٹ کے ساتھ ملک بھر میں وسیع نیٹ ورک رکھتی تھی۔ اس نے بھی اپنا تمام سرمایہ نکال لیا، کسی اور ملک میں ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وارد نے اپنا سیٹ اپ کلوز کیا اور بیچنے کے بعد اپنا کاروبار جاز کے ہاتھوں یہ بھی پاکستان سے سرمایہ لے کر عربین کنٹری میں دوبارہ واپس چلے گئے۔ اب باری آ چکی ہے جی ٹیلی نار کی۔ ٹیلی نار پاکستان کو فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے جی، فروخت ہونے جا رہی ہے، یہ آخری مراحل میں ہے۔ اس کے لیے ایزی پیسہ نے وضاحت جاری کر دی ہے کیونکہ ان کا اشتراک ہے ان کے ساتھ۔ ٹیلی نار پاکستان کی فروخت کے بارے میں حالیہ خبروں کے تناظر میں ہم نے اپنے معزز صارفین کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنے آپریشنز معمول کے مطابق جاری رکھیں گے، یعنی جاری رہیں گے۔ ٹیلی نار مائکرو فنانس ان کا بینک بھی ہے۔ اس کا فلیگ شپ پروگرام ایزی پیسہ اس فروخت کا حصہ نہیں ہے، اور آپ کے ڈپازٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور اس پیش رفت سے وہ کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ ایزی پیسہ کیونکہ ان کا شراکت دار تھا، اور ایزی پیسہ جو نیٹ ورک ہے یہ ٹیلی نار یعنی کہ ٹیلی نار نیٹ ورک کے تھرو آپریٹ ہو رہا تھا۔ ٹیلی نار نمبر کو ایز اے اکاؤنٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا تھا، اور مائکرو فنانس بینک بھی یہ کریٹ کر چکے ہیں، اور اپنا سرمایہ نکال کر یہ اب آپ کو جی ایس ایم 3G سگنلز پرووائڈ نہیں کریں گے، یہ آپ کو سمز پرووائڈ نہیں کریں گے، کالز کے سیٹ اپ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بینکنگ کا جو شعبہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ یہ اس بات کی انہوں نے تسلی دی ہے، وضاحت جاری کی ہے کہ اب ایزی پیسہ تو پاکستان میں ہوگا، لیکن ٹیلی نار یہاں سے اپنا سرمایہ لے کر ناروے شفٹ ہونے جا رہا ہے یا کسی اور ملک میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، غور طلب ہے کہ کافی لوگ اس پہ پریشان تھے جنہوں نے سرمایہ لگا رکھا ہے، اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں، تو وہ پریشان تھے کہ آیا کہ یہ ایزی پیسہ بھی اکاؤنٹ چلے گا یا نہیں چلے گا، ہمارے جو مالیاتی جو نظام ہے اور ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یہ مالیاتی ادارہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عملداری کے تحت چلایا جاتا ہے، کیا یہ رہے گا یا نہیں گئے۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو ڈیجیٹل بینکاری کے بارے میں ان کا کیا تھا، اب وضاحت چونکہ سامنے آ چکی ہے، اب میرے تمام بہن بھائیوں کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بینکنگ کے شعبہ میں جو ہے نا اپنے کسی قسم کے ابہام کا شکار نہ ہوں۔ مزید آپ کوئی رائے رکھتے ہیں کہ یہ کمپنیاں آتی تو خوشی سے ہیں، مگر جانے کے لیے ان کو زیادہ جلدی ہوتی ہے، بجائے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے یہاں سے کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں۔ کون سی وجوہات ہیں؟ کیا ان کے جو ٹاورز ہیں، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ان کے ٹاورز میں جو نصب بیٹریاں ہیں، ان کے وائرز ہیں، کیبلز ہیں، وہ کاٹ کر ہمارے پاکستانی بہن بھائی بیچ دیتے ہیں، ان کو خسارے کا ان کے لیے باعث بن رہے ہیں؟ کیا ان کے جنریٹرز کا آئل تو نہیں چوری ہو رہا اور جس وجہ سے انہیں خسارے کا سبب بن رہے ہوں؟ یا پھر ہمارے جو ٹیکسز کے ادارے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے، وہ تو انہیں تنگ نہیں کر رہے؟ یا پھر یہ خود کوئی ٹیکس چوری کر کے کھربوں روپے کی اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے اپنا ٹیکس پے کرنے کے بجائے یہیں سے کاروبار کو اینڈ کرنے کے بعد بھاگ رہے ہیں؟ تو رہیے آپ ہمارے ساتھ اور اپنے کمنٹ اور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔